وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى خلق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك على رسولك خير الخلق كلهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں، علم والے ہیں، اور جو نہیں جانتے یعنی علم نہیں رکھتے. انما یتذکر اولو الالباب، یہی بات ہے کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: فضل کلام اللہ علی سائر الکلام. تمام کلاموں پر اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت، اس کی مثال ایسے ہے کفضل اللہ علی خلق، جیسے اللہ تعالیٰ کی بڑائی باقی ساری مخلوق پر، کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی سارے مخلوق پر واضح اور یاد ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور سب طاقتوں کا منبع وہی ہے. اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی کلام، اس کی فضیلت بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ الملک بادشاہ ہے، ایسے اس کی کلام بھی کلاموں کی بادشاہ ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ کی کلام اور کلام کو حاصل کرنے والوں کی فضیلت ظاہر ہوئی ہے، جو اس کلام کو حفظ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تفسیر، ترجمہ، تشریح، حدیث، فقہ پڑھتے ہیں، ان کی فضیلت اس سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کا علم ہی حاصل کرتے ہیں. مساجد اور دینی مدارس میں قرآن و حدیث کا علم ہی سکھایا جاتا ہے، وہی پڑھایا جاتا ہے. تو اس سے اس کلام کے ساتھ ان کے حاصل کرنے والے اور حاملین کی بھی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں کی قدر
ہم نے نہیں کی، ہم نے ناقدری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام جو بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم زندگی کیسے گزاریں۔ ہم نے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اس کلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور جہاں پر اس کلام کی، اس کے علوم کے حصول ہوتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، وہ جگہ مقدس ہے، اور ان کی نسبت، ان مساجد کی نسبت بیت اللہ کی طرف ہے، اور ان مدارس کی نسبت اصحاب صفہ کی طرف ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر سیکھتے تھے، پڑھتے تھے۔ کسی چیز کی ویلیو اور اس کی قیمت جو ہے اسی کی مارکیٹ میں جا کے پتہ چلتا ہے۔ مارکیٹ میں اس کا ریٹ نہ لگوایا جائے، اس کی ویلیو نہ معلوم کی جائے تو پھر اس کی قیمت معلوم نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ قیمتی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث اور اس علوم کو حاصل کرنے والوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، ان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو دین کی طرف جذبہ اور راغب کرنا چاہیے، ان کو شوق دلانا چاہیے، قرآن کے حافظ بن جائیں، حدیث اور تفسیر کے عالم بن جائیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے، عمل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک نوجوان وہ شاعر کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، جو شعر وغیرہ، نظمیں وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ کبھی شعر کہتا تو وہ بتاتا اس نوجوان کو کہ یہ تم نوٹ کر لو، اس کی قیمت 1000 ہے، اس شعر کی قیمت، یہ شعر نوٹ کر لو، اس کی قیمت 5000 ہے، اس کی قیمت 1,00,000 ہے، اس کی قیمت اتنی ہے۔ وہ اس طرح اس کو بتاتا، سناتا، لکھاتا اور ساتھ بتاتا کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ ایک وقت اس کی ماں نے اس کو کہا کہ بیٹا تم کہاں جاتے ہو، کوئی کاروبار، کوئی کام، کوئی محنت مزدوری نہیں کرتے، ایسے ہی پھر رہے ہو، اور ہمیں یہاں ضرورت ہوتی ہے گھر میں خرچہ کرانے کے لیے، تو تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ اس نے کہا اماں جان میرے پاس تو بہت پیسے ہیں، میں نے تو ہزاروں اور قیمتی ہزاروں لاکھوں کے شعر جو ہے میرے پاس کاپیوں میں موجود ہے۔ تو وہ چلا گیا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ جاؤ جا کر آلو پیاز اور سبزی لے آؤ۔ سبزی کی دکان پہ چلا گیا اور اس کو جا کے کہا کہ مجھے سبزی دے دو، 1000 روپے کا شعر ہے جو تمہیں سنانے لگا۔ 1000 روپے کا شعر سنا، جا جا کام کر، یہاں پر شعر و شروع کی کوئی قیمت نہیں ہے، پیسے لاؤ اور سبزی لے جاؤ۔ دتکار دیا۔ اگلی دکان پہ گیا، وہاں اس کو اس سے بھی زیادہ، اس نے سمجھا یہ شاید جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں۔ اگلی دکان پہ جا، اس کو کہنے لگا 5000 کا شعر سنانے لگا ہوں، 5000 اس کی قیمت ہے۔ شعر سنایا اور اس کو کہا سبزی دے دو۔ اس نے کہا بھی پیسے دو، شعر ٹھیک ہے تم نے سنا دیا لیکن اس کا مجھے کوئی نہیں، اس سے کچھ پیسہ یا کچھ مجھے حاصل نہیں ہونے والا۔ تیسری چوتھی اس طرح کئی دکانوں پہ گیا، ایک دکاندار نے کہا بھی تمہیں کیا کر رہے ہو، پر گندہ حال ہو اس طرح۔ اس نے کہا کہ میں اتنی دکانوں پہ جا رہا ہوں بار بار اور اتنی قیمتی شعر سنا رہا ہوں لیکن کوئی بھی اس کے بدلے میں مجھے سبزی نہیں دے رہا، آلو پیاز نہیں دے رہا۔
اس دکاندار نے سمجھدار اس نے کہا کہ بھئی یہ تمہاری جو شیر ہیں ان کی قیمت یہاں نہیں ہے، اس کی قیمت جو جانتی ہے اس علوم کو ان کے پاس ہے، یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، یہاں آلو کے برابر بھی ہے اس کی سبزی اور پیاز کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں، تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ استاد کے پاس گیا، استاد نے کہا کہ بھئی تم غلط جگہ پہ چلے گئے، کسی سمجھدار اور کوئی بادشاہ کے پاس جا کے سناتے اور فلاں بادشاہ کے پاس چل جاؤ اور اس کو یہ نظم جا کے سناؤ، تمہیں اتنا 5,000 اتنا 1,000 انعام مل جائے گا۔ وہ گیا اور وہاں پر مشاعرہ تھا، یہ بھی شامل ہو گیا، اس نے شعر سنائے اور اس کو اتنا ہی زبردست انعام ملا، کیونکہ اب اس کی شعر کی قیمت لگے ہے۔ تو جو مارکیٹ ہوتی ہے وہاں پر پہنچے گا تو اس کی قیمت لگے گی۔ علم کی قیمت علم والے جانتے ہیں، اس لیے اس کی قدر نہیں ہم کرتے۔ ہمارے نزدیک اس کی کیا ویلیو نہیں ہے، ہمارے نزدیک ویلیو ہے ایم اے پڑھا ہو اور یا MBB سے ہو، LLB ہو، فلانا فلانا ہو اور وہ ایک بہت بڑی جاب ہو، پیسہ کما رہا ہو، تو ہم کہیں گے اس کی ویلیو، اس علم کی ویلیو، حالانکہ وہ علم نہیں، وہ فن ہے، وہ فنون ہے جو ایک نوکری کے لیے ذریعہ معاش کے لیے اختیار کیا گیا۔ تو ویلیو اور چیز کی قیمت اس کی اصل جو مارکیٹ ہے، تو یہ جو قرآن و حدیث کا علم ہے، کیونکہ اس کی مارکیٹ جو ہے وہ اللہ کا دربار اور جنت ہے، آخرت ہے، اس لیے وہاں جب مرنے کے بعد آنکھیں بند ہوگی تو پھر اس کی قیمت پتہ چلے گی، یہاں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، یہاں اس کی قدر و قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ اور پھر ہمیں اللہ کے دربار میں جب پیشی ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا اس کی کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پاک حفظ کرنے کے ارادے سے نکلا اور اس نے حفظ کے لیے شروع کر دیا لیکن درمیان میں ہی اس کی موت آ گئی، چاہے چند صورتیں، چند سپارے یا چند آیتیں حفظ کی ہیں اور اس کی موت آ جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوتا ہے اور وہ اس کو قبر میں حفظ مکمل کراتا ہے تاکہ یہ قیامت کے دن حافظ بن کر اٹھے۔ یعنی چند آیتیں بھی حفظ کر لی، نیت چونکہ تھی، حفظ نہیں مکمل ہوا، اللہ کے ہاں قدر دیکھیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو اس کے دل و دماغ میں قرآن پاک کو ڈالے اور اس کو حفظ کرائے قبر میں، اور وہ قیامت کے دن حافظین کی سب سے اٹھے۔ اسی طرح فرمایا ان ھذا القرآن شافع مشفع، یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی اور حفظ کرنے والے کی، یاد کرنے والے کی، عمل کرنے والے کے لیے سفارش کرے گا، مشفع، اور اس کی شفاعت قبول کریں گے اللہ تعالی۔ آگے حدیث کا حصہ ہے من شفع لہ القرآن یوم القیامت نجا، جس کی قرآن پاک نے قیامت کے دن شفاعت کر دی وہ کامیاب ہو گیا، نجات مل گئی، اس کو نجات مل گئی کیونکہ اللہ نے اس کی شفاعت قبول کروانے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال شفیع یوم القیامت ثلاثۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے ہاں 3 سفارش بن کے آئیں گے، شفاعت کریں گے 3 لوگ، 3 شخص، 3 ہستیاں، ان کو اللہ تعالیٰ شفاعت کا موقع دے گا۔ ان میں سے پہلے فرمایا الانبیاء، سب سے پہلے نبی ہوں، ان کا درجہ بدرجہ، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے وہ شفاعت فرمائیں گے،
پھر باقی نبی شفاعت فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے انبیاء کرام شفاعت کریں گے، ثم العلماء، پھر اس کے بعد علماء درجہ بدرجہ علماء، اور تیسرے نمبر ثم الشہداء، پھر شہداء سفارش کریں گے۔ تو اس قرآن کے حاملین، اس کے علم حاصل کرنے والے علماء حفاظ، ان کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا موقع دیا، وہ شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ اسی طرح فرمایا قال یقال لصاحب القرآن، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہے گا اذا دخل الجنہ، جب وہ جنت میں داخل ہو جائے، جنت میں داخلے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا وسعد، قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ قرآن پاک وہ پڑھتا جائے گا اور ہر حرف اور ہر آیت پر اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تَرَتَّلُ فِي الدُّنْيَا، اور فرمایا کہ پڑھتا جا اس طرح ٹھہر ٹھہر کے جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، ایسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ۔ فَإِنَّ مَنْزَلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَاتِهِ تَقْرَؤُهَا، آخری آیت جب پڑھے گا وہاں تیرا درجہ پہنچے گا، وہ تیرا مقام اور منزل ہے جہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے، اس کی طرف سے رحمت ہے حافظ قرآن اور حامل قرآن کے لیے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 لوگوں کی عزت کرو، ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، اور ان کا احترام کرنا ایسے ہے جیسے تم اللہ تعالیٰ کا احترام اور اس کی بڑائی کر رہے ہو۔ وہ کون سے ہے؟ قال ان من اجلال اللہ و اکرام ذی شیبۃ مسلم، فرمایا کہ اللہ کے اجلال اور اکرام میں سے ہے کہ تم اس شخص، ان 3 لوگوں کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو۔ ان میں سے ایک جی شیبۃ مسلم، وہ مسلمان جو ضعیف اور بوڑھا ہے اور سنت کا پابند ہے، نیکی کا پابند ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار مطیع ہے، ایسے شخص کی عزت کرو۔ یہ ایسے شخص کی، اس بوڑھے کی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا پابند ہے، اس کی عزت ایسے ہے جیسے تم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے، اللہ کی عزت کر رہے۔ وحامل القرآن، اور جو حامل قرآن ہے، قرآن کو حفظ کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا۔ اور فرمایا وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور تیسرا جو عادل بادشاہ، اپنی عوام، رعایا اور لوگوں کو انصاف دینے والا، ان کا خیال رکھنے والا، تو اس بادشاہ کا بھی اکرام ایسے ہے جیسے اللہ۔ تو اس میں قرآن پاک اور حافظ قرآن کی بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ الى الارض، جب حافظ قرآن کی موت آتی ہے، عالم قرآن کی موت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین کی طرف وحی کرتے، اوحى اللہ الى الارض لأکل لحمہ فقال، اس کو کہتے ہیں کہ اس کے جسم اور گوشت کو تم نے نہیں کھانا۔ زمین کی طرف اللہ کی وحی ہوتی ہے کہ حافظ قرآن اور عالم قرآن کے جسم کو محفوظ رکھنا ہے۔ فتقول الارض، تو زمین اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیتی ہے وَكَيْفَ آكَلُ لَحْمِهِ وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ، اے میرے رب کیسے میں اس کے جسم کو کھاؤں، اس کے جسم کو اور گوشت کو کھاؤں، اس کے سینے میں تو تیرا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور اس کا فضل ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ہر ایک کو فکر لگی ہوگی کہ ہائے ہمارا حساب، ہمارا کیا بنے گا۔ حساب و کتاب کی بہت مشکل گھڑی ہے، بہت سخت گھڑی ہے۔
جس میں انبیاء بھی نفسی نفسی کریں گے، اس قدر سخت اور فضا اور گھبراہٹ ہوگی اور سخت لمحات ہوں گے، ساعتیں ہوں گی۔ اس ساعتوں میں 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو حساب کا فکر نہیں ہوگا، وہ اچھے اور قیمتی مشک عنبر اور بہت ہی نرم تکیوں لگائے ہوئے اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے آرام سے، اور باقی سارے فکر میں ہوں گے کہ حساب کتاب، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ثلاثۃ لا یہولہم الفزع الاکبر، جو بڑی گھبراہٹ ہوگی قیامت کے دن، وہ ان کے پاس نہیں آئے گی، ان کو نہیں چھوئے گی۔ ولا ینالہم الحساب، اور نہ ہی ان سے حساب لیا جائے گا، ان سے حساب بھی نہیں ہوگا۔ ہم علی کثیف من مسک، اور وہ مسک کے نشستوں پر، صوفوں پر، گدوں پر بیٹھے ہوں گے۔ حتی یفرغ من حساب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے کر فارغ ہو جائے گا، وہ ان نشستوں پر آرام سے بیٹھے رہیں گے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی حساب کی۔ اور فرمایا رجل قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ، ان 3 میں سے ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور حفظ کرتا ہے، اس سے قیامت کے دن حساب کتاب نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے قرآن پاک کے حفظ کرنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کے عالم بننے کی، حافظ اور عالم بننے کی، کہ حساب سے مستغنی ہو جائے گا، بے پرواہ ہو جائے گا، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنائیں، عالم بنائیں، دینی مدارس اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور وہ سہولیات دیتے ہیں، وہ حفظ اور عالم بناتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، نیک اور متقی بناتے ہیں۔ لہذا ہمیں ان مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے تاکہ آخرت بن جائے، اس کی ویلیو، قیمت آخرت میں پتہ چلے گی، کیونکہ مارکیٹ وہ ہے، یہاں دنیا میں اس کی قیمت نہیں پتہ چلے گی۔ اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے، فرمایا حامل القرآن حامل رعیت الاسلامی من اکرامہ، جو قرآن کا حامل ہے، حافظ اور عالم ہے، فرمایا وہ ایسے جیسے اسلام کا جھنڈا تھامے ہوئے ہیں، اسلام کا جھنڈا پکڑ کر وہ چل رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے۔ فقد اکرم اللہ، اللہ نے اس کی عزت کی ہے، تم بھی اس کی عزت کرو۔ ومن اہانہ، جو اس کی توہین کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ عز وجل، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو حافظ اور عالم کی توہین کرے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی لعنت برستی۔ کتنی عزت و احترام والا یہ کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، دین سمجھائیں، دین کی طرف لائیں۔ من قرأ القرآن واستظہر فأحل حلالہ وحرم حلالہ، فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو پھر یاد رکھا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ وشفعہ فی عشر من اہل بیتہ، اور اس کے گھر والوں میں 10 لوگوں کے حق میں اس کی شفاعت اللہ قبول کرے گا۔ کلہم قد وجبت لہ النار، ان میں سے ہر ایک ایسا ہوگا کہ جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ اس حافظ قرآن کی شفاعت سے اس کو جہنم سے آزاد کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کرے گا۔ کتنی فضیلت ہے اس دینی علوم کی، جن کی ہم ناقدری کر رہے ہیں، جن کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے، اور ہمیں دنیا جہاں پر مال آتا ہے، پیسہ آتا ہے، ان ڈگریوں، ان علوم، ان سکول کالج کی قدر ہے، دینی مدارس کی قدر نہیں ہے۔ ان کی ناقدری اسی لیے ہوتی ہے۔ بہرحال سب تو برابر نہیں ہے، قدر کرنے والے بھی بڑے بڑے پڑے ہیں، لیکن عمومی جو فضا ہے وہ یہ بنائی گئی ہے اور پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم قرآن و حدیث کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دلائیں
حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس مذہب کی تعلیم باقی وہ مذہب باقی رہتا ہے. تو اس اسلام کی تعلیم مساجد اور مدارس سے باقی ہے. مساجد اور مدارس اس کی نسبت اصحاب صفہ کی طرف ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر پڑھتے تھے. ان پر خرچ کرنا ثواب ہے. جو ان پر خرچ کرنے سے روکتا ہے وہ منافقوں کی لسٹ میں نہیں کر رہا. سورۃ المنافق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین یقولون لا تنفقوا، یہ منافقوں کی صفت بیان کر. منافق وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ خرچ کرو. کن پر؟ علی من عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. اصحاب صفہ جو غریب صحابہ کرام تھے، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، یہ منافق کہتے تھے ان پر نہ خرچ کرو. حتیٰ ینفذوا، یہاں سے تتر بتر ہو جائیں، نکل جائیں، تاکہ یہ تنگ ہو کے اللہ کے نبی سے نکل جائیں گے، بدزن ہو جائیں گے. لیکن وہ تو صحابہ تھے، ان کے دلوں میں ایمان اتر چکا تھا، وہ کہاں نکلنے والے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے. تم نہیں خرچ کرو گے تو اللہ تو دے گا ان کو. دینی مدارس کے لیے سختیاں کی جا رہی ہیں، مختلف قوانین بنائے جا رہے ہیں جن کے ذریعے سے ان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہے تاکہ یہ لوگ تنگ ہوں، عوام بدزن ہو اور دور ہو دینی مدارس سے، اور یہ مدارس ناکام ہو جائیں. تو یہ صفت ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بنائی ہے کہ منافق یہ کہتے تھے کہ جو اللہ کے رسول کے پاس دین سیکھنے کے لیے غریب صاحب بیٹھے ان پہ خرچ نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ فرمایا نہ خرچ کرو، اللہ خود ہی انتظام کر دے گا. زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے. بارہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتے عطا